بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا سے پہلے بھی ایک زندگی تھی ہماری، ہم بتا کر آئے ہیں۔ عالم ارواح میں وہ زندگی ہم گزار چکے ہیں جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا۔ کس نے عہد کیا تھا؟ ہم تھے، میں تھا، آپ تھے، ہم میں سے ایک ایک فرد تھا۔ حضرت آدم بھی تھے اور حضرت ابراہیم بھی تھے اور حضرت محمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہ انسان بھی تھا جو تا قیامت اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ بیک وقت تھے، باپ اور بیٹے کی نسبت اور پوتے اور دادا کی نسبت نہیں تھی۔ ہر فرد اپنی جگہ پر، اگرچہ روح کی کیفیت میں، روحانی حالت میں، یہ جسد مادی نہیں تھا، ارواح تھی۔ الستو بربکم قالوا بلا۔ پھر ہم سو گئے، ہمیں سلا دیا گیا۔ ایک موت ہم پر پہلے وارد ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، ان حقائق پر غور کرنے سے کس قدر وسعت ہے۔ اس موت کا کیا خوف؟ ایک موت تو میں بتا آیا ہوں، موت کی ایک نیند میں سو چکا ہوں، ایک نیند اور سونا ہے۔ نہ اس موت نے مجھے معدوم کر دیا تھا، نہ یہ موت مجھے معدوم کر سکے گی۔ یہ ہے وہ انداز جس میں کہ پھر کہتے ہیں مولانا روم، پس 76 سم کے ز مردن کم شوم۔ مجھے کیا اندیشہ ہے کہ مرنے سے میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی؟ موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں تو ایک موت سے تو گزر آیا ہوں۔ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ جہنم میں اہل جہنم یہ فریاد کریں گے، پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ 2 موتیں، ایک مصب تو ذرا تصور تو کیجئے، میں ازل میں تھا۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ عہد الست جب ہوا ہے، کوئی تصور ہے اس کا؟ میں تھا، آپ تھے، ہم نے اللہ سے عہد کیا، پھر یہاں آیا، یہاں سے پھر عالم آخرت کو انتقال ہوگا، اور وہ عالم آخرہ ابد الآباد تک ہے، خالدین فیہا ابدا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں یہ 50 60 70 سال، اور کہاں وہاں سے وہاں تک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری ڈائمنشن کیا ہے ہماری فکر کی وسعت کی؟ اس دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر میں کسی شخص نے پتھر اٹھا کر کسی کو مارا، وہ لگ گیا، وہ یہ سمجھے گا اس نے مارا۔ باطن میں بغیر اذن رب نہیں لگا، اس میں مشیت خداوندی بھی شامل ہے، اذن رب بھی شامل ہے۔ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے الٹ اپ نہیں ہو رہا، کسی اور کے کیے مجرد نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ یہ پتھر اگر لگا، لگانے والے نے، اٹھانے والے نے، مارنے والے نے جو کمائی کی اپنے لیے، لیکن جسے لگا ہے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے یہ لگا ہے اذن رب سے، سوچ میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ ایک انسان ایک محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نتیجہ نہیں نکلا، کیا ہوگا؟ سخت صدمہ، سخت رنج، محنت ضائع ہو گئی، وقت اکارت گیا، اتنا سرمایہ لگا وہ ضائع ہوا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو یہ جانتا ہے یہ ساری محنت میری تھی، اصل فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ میری وہ محنت برابر نہ ہو، اور وہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا پروردگار ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا حمایتی ہے، میرا ولی ہے، میری مصلحتوں کا مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ لہذا جو اس کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا، یہ ایمان کا نتیجہ نکلے گا، اور ایمان نہیں ہے تو پیچ و تاب کھائے گا انسان۔ یہ اگر یوں نہ کرتا تو میرا کام ہو گیا تھا، اس کی طرف سے یہ اگر تھوڑا سا معاملہ نہ ہو جاتا تو میں اس پہ کامیاب ہو جاتا۔ اس سے شکایت، اس سے شکوہ، اس سے غصہ، اس کی طرف سے رنج، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا ایک علاج، نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا؟ میرے رب کو منظور نہیں تھا، بات ختم ہے۔
ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اگر اللہ نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو تو لاکھ یہ کوئی غلطی نہ کرتا، اس کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی، تب بھی وہ کام نہ ہوتا۔ اگر اللہ کا اذن یہی ہے کہ کام نہ ہو تو کسی کے رکاوٹ ڈالے بغیر بھی وہ کام نہ ہوتا، اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ کام ہو تو لاکھ سب رکاوٹیں ڈال لیتے تب بھی وہ کام ہو کر رہتا۔ جسے یہ حقیقت معلوم ہوئی، آپ سوچئے کہ کتنے چکروں سے وہ نکل آئے، کتنے صدموں سے، کتنے شکووں سے، کتنی شکایتوں سے، کتنے پیچ و تاب سے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی بدولت اس کو رستگاری، اس کو رہائی نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام رضا کی وجہ سے، تسلیم و رضا کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے میرے کتنے عقدے حل کر دیے، اس ہست و بوت کے پورے چکر سے مجھے نکال لیا۔ یہ ہوا تو کیوں ہوا، اور یہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور اس نے کیا، اس نے یہ سارا نقصان مجھے پہنچایا، اور اس کی وجہ سے مجھے یہ ساری تکلیف پہنچی، وہ اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا۔ یہ سارے چکر ختم ہو گئے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ دو ڈائمینشنز ہے کہ جس کے اندر فکر اور نظر اور سوچ، اس کی وسعت جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس پر غور کریں گے اس کی عظمت سامنے آئے گی۔ کہاں یہ تصور کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کہاں وہ تصور، ازل سے ابد تک رواں دواں ہے یہ سلسلہ حیات۔